جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ ہمارا آج کا جو ویلاگ ہے بڑا ڈیفرنٹ ویلاگ ہے۔ اس کے اندر تاریخی پرسپیکٹیو ہم بیان کریں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور ان کا ایران کے ساتھ کیا کنفلکٹ ہے اور ایران کا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ایشو ہے اور کیوں یہ دو ملک آپس میں لڑتے چلے جا رہے ہیں، دو قومیتیں ہیں جن کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، کیوں ایران نے فوکس کیا ہوا ہے اسرائیل کو اور کیوں اسرائیل ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس کا کوئی تاریخی وجوہات بھی ہیں اس کی، یا پھر یہ آج تازہ ترین کو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ اسرائیل کا ماڈل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کیوں ریزسٹ کر رہا ہے، پوری ڈیٹیل ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے۔ آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ کی ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک کے اوپر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں ملتی رہیں، بالخصوص اسرائیل اور ایران کی جنگ سے متعلقہ ہم خبریں آپ فوری طور پہ آپ کو اس ڈسکرپشن میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر، تو آپ کو وہاں سے یہ تازہ ترین خبریں بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ملتی رہیں گی۔ آپ یقیناً بنی اسرائیل سے واقف ہوں گے، لیکن بنی اسرائیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جانا پڑے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء اکرام کا والد کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نسل میں سے 1,00,000 نبی آئے ہیں اور اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے تمام جو نبی ہیں ان کا حسب نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، بلکہ جو عربی انبیاء ہیں ان میں سے بھی 90% ایسے انبیاء ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، لہذا اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ڈیفینیٹلی آپ نے سنی ہوگی۔ عراق کے اندر ایک شہر ہے، نام ہے اس کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام جو ان کی اہلیہ تھیں، ان دونوں کو تعلق جو تھا وہ شہر کے ساتھ تھا۔ عراق کے اندر شہر تھا، بڑا پرانا تھا، اب بھی اس کے آثار ایران کے اندر ملتے ہیں، اور وہیں پہ پھر ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب جو ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب سے وہ بت تراشتے تھے اور وہ بت کی پوجا کی جاتی تھی، بعد میں ان کو ٹیمپلز میں رکھا جاتا تھا۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کا سر اتار دیا، سر اتار کے تیشہ اس کے کندھے پر رکھ کے چلے گئے، اور اس کے بعد جب ان کے والد نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس بت کو ڈیمیج کیا ہے، نقصان پہنچایا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں کیونکہ یہ آپ کا خدا ہے، یہ آپ کا رب ہے، تو اس کو بتانا چاہیے کہ کس نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، کس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو وہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ اس واقعے کے 2 ورژن ہیں، ایک ورژن یہ اسلامی ورژن ہے کہ آپ نے جو ٹیمپل تھا اس کے اندر جا کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور وہاں پہ تیشہ رکھ دیا تھا، اور جو جوش روایات ہیں اس کے مطابق انہوں نے صرف اپنے والد کی جو ورک شاپ تھی اس کے اندر بت کو ڈیمیج کیا تھا، جو حضرت آزر نام تھا ان کا، آزر ہم کہیں گے، اور وہ آزر بت بنانے والے کو بھی کہتے ہیں جو ان کے والد کا نام تھا، تو اس لیے آزری بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو جو بت فروش ہوتے ہیں یا بت بنانے والے لوگ ہوتے ہیں پرشین میں، آج بھی ان کو آزری کہا جاتا ہے، اور ان کی جو ورک شاپ تھی اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کو ڈیمیج کیا تھا۔ یہ 2 مختلف روایات ہیں، اسرائیلی روایت ہے اور دوسری اسلامی روایت ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نقل مکانی کی۔ اب یہاں پہ ایک کہانی ایک اور بھی ہے، اگر آپ ٹرکی جائیں تو وہاں پہ ایک شہر ہے جس کا نام شانلی اورفا ہے، اور یہ کلیم کیا جاتا ہے ہسٹورین کی طرف سے کہ وہ جو اور شہر تھا جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یا جس کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر ہے اور اسلامی کتابوں کے اندر ہے، وہ جو شہر تھا وہ اور نہیں تھا، وہ اورفا تھا، اور اس کا تعلق آج کے ٹرکی کے ساتھ ہے۔ تو یہ کلیم بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے کہ جو نمرود تھا جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا، وہ نمرود جو اس کا تعلق شانلی اورفا کے ساتھ تھا، اور وہیں پہ اس کی قبر ہے، اور اس قبر کے جو علاقہ ہے، جو پہاڑ ہے، اس کو نمرود دیگی کہا جاتا ہے، اور وہ بالکل پیرامڈ کی طرف ہے۔ مجھے جانے کا وہاں پہ اتفاق بھی ہوا، اور وہاں پہ جو نمرود تھا اس کا بہت بڑا پرانا پیلس بھی تھا جسے بعد میں توڑ دیا گیا تھا، اور کچھ زلزلوں کی وجہ سے بھی وہ ڈیمیج ہو گیا، لیکن آج بھی وہاں پہ بہت بڑے بڑے بت موجود ہیں۔ تو آپ اگر نمرود دیگی کو ٹریک کریں، گوگل کریں، تو آپ کو وہاں سے بت بھی نظر آ جائیں گے، اور وہ پیرامڈ سا بھی آپ کو مل جائے گا جس کے اندر نمرود کی قبر ہے، جسے ابھی تک کھود کے باہر نہیں نکالا گیا۔ تو شانلی اورفا شہر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا، اور یہیں پہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، اور یہیں پہ وہ تالاب تھا جہاں پہ لکڑیاں جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر آپ شانلی اورفا جائیں جہاں پہ میں گیا ہوں تو وہاں آج بھی وہ تالاب موجود ہے،
اور اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اس کے اندر مچھلیاں پیدا ہو گئی تھی، اور کچھ جو بائبل ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ تو آج بھی وہاں پہ مچھلیاں موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مچھلیاں ہیں، اسی نسل کی مچھلیاں ہیں جس کا ذکر ہے اس آسمانی کتابوں کے اندر تھا۔ تو وہاں پہ کچھ پرانی قبریں بھی بنی ہوئی ہیں، پھر ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر سے مجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے اور اس تالاب میں پھینکا گیا تھا اور جہاں پہ آگ لگائی گئی تھی۔ بہرحال اب یہ واقعہ ار شہر کا ہو یا عرفہ شہر کا ہو، اس کے بارے میں تو کنفیوژن ہے، کچھ کہا نہیں جاتا، لیکن بہرحال ایک چیز طے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ار میں تھے تو وہاں سے نقل مکانی کر کے وہ عرفہ آئے تھے اور وہاں پہ نمرود کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا، اور اگر وہ عرفہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا جو ماضی ہے سارا عرفہ کے اندر گزرا تھا تو پھر یہیں پہ نمرود تھا اور یہیں پہ وہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کو لے کے اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہ فلسطین چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے ان کا ایک سفر مصر کا بھی تھا۔ وہ واقعہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا جس میں حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر فرعون کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہے۔ تو وہ واقعہ ڈیفینیٹلی آپ نے قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پھر مذہبی کتابوں کے اندر آپ نے پوری ڈیٹیل اس کی پڑھی ہوگی۔ تو اس کے بعد وہیں پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ظاہر ہے ان کی کنیز تھی حضرت سارہ علیہ السلام کی، وہ ان کا تعلق مصر کے ساتھ تھا اور وہ عربی سپیکنگ تھی، وہ پھر ان کے ساتھ ہی یہاں دوبارہ فلسطین کے اندر آئی، اور پھر وہیں پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو یقیناً ازبر ہوگا اور آپ نے بارہا اس کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ دو خوشخبریاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے اور ایک بری خبر ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا سن لی ہے اور انہیں اولاد نرینہ سے نوازا جائے گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت مینوپاز ہو گئی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس سے آگے چلے گئے تھے، لیکن یہ ظاہر معجزہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب یہ خبر حضرت جبریل امین سنا رہے تھے تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کا ٹینٹ تھا اور وہ ریڈ رنگ کا ٹینٹ ہوتا تھا، اس لیے ایک ریڈ ٹینٹ کے نام سے ایک سیریل بھی بنی ہوئی ہے، بلکہ ایک بڑی طویل قسم کی ایک ڈاکومنٹری ہے جس کے اندر وہ خواتین جو بنی اسرائیل کی خواتین ہیں اور بڑی مقدس خواتین ہیں ان کے تمام قصے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان خواتین کے جو ٹینٹس ہوتے تھے وہ ریڈ کلر کے ہوتے تھے۔ تو ریڈ ٹینٹ کے نام سے بھی ایک سیریز ہے، کبھی آپ کو موقع ملا تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کا جو ٹینٹ تھا وہ ریڈ کلر کا تھا اور وہ اندر بیٹھ کے جبریل امین کی گفتگو سن رہی تھیں۔ تو اس وقت جب جبریل امین نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا جائے گا، تو حضرت سارہ علیہ السلام کا کہا نکل گیا۔ تو اس کے فوراً بعد حضرت جبریل امین نے یہ بتایا حضرت سارہ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جو آپ کا صاحبزادہ ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسحاق جو لفظ ہے یا اسحاق جو لفظ ہے یہ ہبرو میں کہکہے کو کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ خوشخبری حضرت سارہ علیہ السلام کو سنائی گئی تھی حضرت جبریل امین کی طرف سے، تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کے منہ سے کہکہا نکلا تھا، اس لیے اس بچے کا نام اسحاق رکھ دیا گیا تھا، حضرت اسحاق رکھ دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ لمبا قصہ ہے اور آپ کئی مرتبہ ان کو سن چکے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو نکال دیا گیا تھا، پھر وہ یہاں مکہ تشریف لے آئے، یہیں پہ صفا و مروہ کا واقعہ پیش آیا، پھر یہیں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں۔ یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں۔ اور جو پیچھے رہ گئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام فلسطین کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا جن کا نام حضرت اسحاق ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ ظاہر ہے ان سے پھر ایک حسب نسب سٹارٹ ہوا بنی اسرائیل کا، اور اس سائیڈ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ان سے پھر عرب کے اندر ایک ریولوشن آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا جو تعلق تھا اسی قبیلے کے ساتھ تھا، یہ اسی حسب نسب کے ساتھ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر جا کے لڑی ملتی ہے۔ تو یہ آپ نے یقیناً سارے واقعات سن لیے ہوں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنا جو ہے نا اس میں یہ سارا سحر ہے اور ساری ڈیٹیل ہے جو آج آپ کو جنگ نظر آ رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ تو جناب حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کے صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خود نبی تھے اور بہت ہی بزرگیدہ نبی تھے، اور آپ نے یقیناً بہت سارے واقعات ان کے نام سے سنے ہوں گے، اور جو عشق تھا، سوز تھا ان کی آواز کے اندر، وہ بھی آپ یقیناً اس سے بھی واقف ہوں گے، تو اس کو بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کی 4 اہلیہ تھیں جس میں 2 بیویاں تھیں اور 2 ان کی لونیاں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے،
اور یہ جو 12 بیٹے ہیں یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خطاب تھا اسرائیل، تو اسرائیل جو تھا ان کا خطاب تھا، انہیں اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، تو اس لیے جو 12 بیٹے جو ان کے پیدا ہوئے تو یہ بعد میں بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسب نسب سے تھا، یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ تو یہ جو 12 بیٹے تھے اس میں وہ میں نام آپ کو سناتا جاتا ہوں، یہ نام ہیبرو میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، عربی میں نہیں ہے۔ ایک روبن تھے، ایک سائمن تھے، پھر لیوی تھے، پھر جودا۔ یہ جودا آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت جوداازم ہے، آپ نے سنا ہوگا جوداازم یا یہودی۔ تو یہودا جو ہے وہ ظاہر ہیبرو ورڈ ہے، تو اس کو عربی میں یہودا کہا جاتا ہے۔ تو یہودا اور جودا دونوں ایک ہی ہیں، اور بس یہ لینگویج کا فرق ہے۔ تو اس کے بعد ڈین ہے، پھر ان کے بعد نفٹائی ہے، ایک نفتالی ہے، یہ ذہن میں رکھے، بڑا ڈیفیکلٹ سا نام ہے، یہ بھی ان کے صاحبزادے تھے۔ پھر کارڈ تھے ایک صاحبزادے، پھر اشر تھے ان کے ایک صاحبزادے، پھر اسچر تھے ان کے صاحبزادے، پھر زبلون تھے ان کے ایک صاحبزادے، پھر جوزف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے بنیامین، اور ان کو ہبرو میں یا انگلش میں بینجمن کہتے ہیں۔ تو بینجمن بھی آپ نے بہت نام سنا ہوگا، اور جو بینجمن ہے اس کو اگر ہم عربی میں پڑھیں تو بنیامین ہے، اور قرآن مجید کے اندر ظاہر بنیامین کا ذکر ہے۔ اور یہ دونوں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے یہ دونوں ایک ان کی والدہ کامن تھی، اور ایک ہی والدہ میں سے یہ دونوں صاحبزادے تھے۔ تو یہ 12 جو بچے تھے یہ بعد میں 12 ٹرائب بنے ہیں بنی اسرائیل کے، اور یہ آپ نے 12 قبیلوں کی کہانی تو آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوگی۔ اسی زمانے میں یہاں جو تھے قحط آیا تھا اور فلسطین کے اندر، اور اسی میں آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور بڑی دل آویز قسم کی پرسنالٹی تھی ان کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے، آپ ان کو دائیں بائیں ہونے نہیں دیتے تھے، اور اس وجہ سے جو باقی بچے تھے یا ان کے جو بھائی تھے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے اتنا قریب کیوں ہیں۔ تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور نکال کے ان کو مصر لے گئے۔ اور مصر کیونکہ اس وقت منڈی تھی بہت بڑی، اور ہر قسم کا مال وہاں پہ بکتا تھا، وہاں پہ غلام بھی بکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اجناس بھی بکتے تھے۔ تو جب وہ مصر لے گئے تو مصر میں یہ شرقیہ کا علاقہ ہے، یاد رکھیں کیا علاقہ ہے، شرقیہ۔ تو یہ کائرو سے بالکل سائڈ پہ آگے چل کے ہے۔ تو وہاں پہ وہ واقعہ تھا جو زلیخا کا اور پھر عزیز مصر کا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، عزیز مصر بادشاہ نہیں تھا، عزیز مصر گورنر تھا، اور جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا۔ تو فرعون کا ایک علاقہ ہے، فرعون مصر ایک بڑی سلطنت ہے، اس کا بادشاہ فرعون ہے، اس سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اور اس صوبے کا جو گورنر ہے اس کو عزیز کہا جاتا تھا۔ تو عزیز مصر نام نہیں ہے، عزیز مصر ایک ٹائٹل ہے، اور اس کی جو بیگم تھی زلیخا اس کا نام تھا، آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہوگا بہرحال۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے خرید لیا، یا زلیخا کے خامد نے خرید لیا، اور اب وہ ایک جو گورنر تھا اس کے گھر میں وہ پلنے لگے۔ یہ سارا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اسی دوران جب وہ سارا پھر وہ جیل چلے گئے یوسف علیہ السلام، پھر فرعون نے یعنی یہ دیکھیں عزیز مصر نہیں بلکہ فرعون نے پھر خواب دیکھا، اس نے پھر خواب کی تعبیر پوچھی۔ پھر ایک اس کا ساقی دان تھا، ساقی دان ایسا کہتا ہے ایک ایسا بندہ جو شراب بادشاہ کے پیالے میں ڈالتا ہے، وہ پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جیل میں تھا، ایک بندہ میں نے دیکھا ہے، اس کو ہر خواب کی تعبیر آتی تھی، تو اگر آپ اس کو بلائیں تو وہ آپ کے خواب کی تعبیر دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور پھر فرعون کو انہوں نے خوابوں کی تعبیر دی، تو وہ فرعون کو پسند آ گئے، فرعون نے ان کو اپنا وزیر بنا دیا، اور وہ وزیر بھی زراعت کا وزیر کہ جو خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے فرعون کے ساتھ بہت زیادہ فٹ ہو گئے، بہت زیادہ آگے معاملات بڑھنے شروع ہو گئے اور بڑے طاقتور ہو گئے۔ اور اسی دوران پھر آپ کو یاد ہوگا، یقیناً آپ نے یہ پوری کہانی پڑھی ہوگی، میں اس کو مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ لمبی کہانی ہے۔ اسی دوران پھر فلسطین کے اندر قحط پڑا، تو وہ ظاہر ساز و سامان خریدنے کے لیے مصر آتے تھے، تو وہ جب مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر تھے، طاقتور تھے، پرسنالٹی بدل گئی ہوئی تھی، مشہور ہو گئے ہوئے تھے، تو بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ اس کے بعد ساری کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ جب آئیں گے تو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا ہے، بنیامین ان کا بھائی تھا، بنیامین کو رکھ لیا انہوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ لمبی کہانی، اس کو مزید مختصر کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے 12 جو فیملیز تھی، 12 بھائی تھے، وہ اپنے خاندانوں سمیت مصر کے اندر شفٹ ہو گئے۔
جب وہ مصر میں شفٹ ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس دے دیں، چھوٹی چھوٹی جگہ دے دیں، کیونکہ اس وقت وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے، وہ کسی کو بھی جگہ الاٹ کر سکتے تھے۔ تو جب وہ 12 مختلف جگہیں، 12 مختلف گاؤں ان کو الاٹ کر دیے گئے، تو اس کے بعد ان کی آل اولاد پھیلنی شروع ہوئی، تو وہ 12 شہر بن گئے۔ اب وہ 12 ٹرائب ان کے 12 شہر بن گئے۔ پھر اسی دوران پھر مصر کے اندر تبدیلیاں آتی چلی گئی، تو جو نیا فرعون تھا اس نے ان 12 کے 12 ٹرائب کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو بگار پہ لگا دیا کہ تم نے یہ نہر کھودنی ہے، یا تم نے یہ محل بنانا ہے، یا تم نے یہ شہر بنانا ہے۔ اور اسی میں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیولپ ہوئے۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ آئے گا جو میرے تخت پہ قبضہ کر لے گا، اس نے حکم دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے پیدائش کے بعد انہیں ٹوکری میں ڈالا اور دریائے نیل میں ان کو ڈال دیا، اور وہ ٹوکری چلتی چلتی محل کے پاس آ گئی۔ پھر جو ہمشیرہ تھی اس وقت فرعون کی، ان کو یہ بچہ پسند آ گیا، انہوں نے اس کو پالنا شروع کر دیا، محل کے اندر پلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کہانی آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نکلے، انہوں نے پتہ چلا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور یہاں پہ بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، پھر وہی ان کے اوپر اترنا شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ 12 کے 12 ٹرائب جو ہیں ان کو لو اور لے کے فلسطین میں واپس جاؤ، کیونکہ ان کی پرامسڈ لینڈ تھی جن کے بارے میں نے فیصلہ کیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگوں کو واپس تمہاری اس مقدس سرزمین میں لے کے آؤں گا، تو آپ ان کو نکالو اور نکال کے تم ان کو فلسطین لے کے جاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 ٹرائب کو نکالا۔ اس وقت تک ان کی آبادی بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ تو بہرحال قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے وہی ریڈ سی کو کراس کر کے، جس میں ظاہر ہے پھر فرعون ڈوب بھی گیا، وہاں سے یہ سعودی عرب میں داخل ہوئے، آج کے سعودی عرب میں، وہاں سے یہ جارڈن میں داخل ہوئے، جارڈن سے یہ وادی رم میں چلے گئے، جہاں پہ 40 سال بنی اسرائیل وہاں پہ گھومتا پھرتا رہا۔ اس سے پہلے جب یہ مصر کے اندر تھے تو وہاں پہ سینٹ کیتھرین کا علاقہ ہے، کوئی طور کا علاقہ ہے جہاں پہ میں خود بھی جا چکا ہوں، وہیں پہ پھر 10 کمانڈمنٹس آئیں، 10 احکامات آئے، تورا جو پہلی کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی وہ وہاں پہ نازل ہوئی۔ تو یہ سارا جو قصہ تھا یہ وہاں پہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کے پھر آئے، پھر پیٹرا کے پاس آئے جارڈن میں، پیٹرا سے پھر آگے ایک کوہ نیمبو ایک جگہ ہے جسے ماؤنٹ نیمبو بھی کہتے ہیں، وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی قوم کے ساتھ، ان 12 ٹرائب کے ساتھ، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے فلسطین ہے، اور میں نے اس سرزمین کا وعدہ کیا تھا تم لوگوں سے، تو اب تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پہ آباد ہو جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آپ کا سفر یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو لاسٹ ڈیسٹینیشن تھی جہاں سے انہیں فلسطین دکھایا گیا تھا، وہ اب جارڈن میں ہے، کوہ نیمبو میں، جو وہاں پہ جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیگم صفورہ، ان کا انتقال ہوا، بی بی صفورہ، جس کے نام پہ آپ نے برانڈ دیکھا ہوگا، ایک پرفیومز کا، میک اپ کا برانڈ ہے یورپ کے اندر، صفورہ۔ تو یہ بیسیکلی بی بی صفورہ جو تھی وہ بیگم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کی تدفین ہو گئی۔ ان کی قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے دونوں کے بارے میں کہ جارڈن میں ہے یا پھر وہ فلسطین کے اندر ہے، کیونکہ کنفلکٹ ہے اس کے اوپر کہ یہاں ہے یا وہاں ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کے بعد پھر یوشع بن نون تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر بھی کرتے رہے، بڑے قریب بھی تھے۔ پھر یہ کیونکہ نبی بن گئے تو پھر انہوں نے قیادت کی، اور اس کے بعد فلسطینیوں کو لے کے، یہ اسرائیلیوں کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے، 12 ٹرائب کو لے کے یہ پھر فلسطین کے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے حکمرانی سٹارٹ کر دی۔ تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ صحرائے سینا کے اندر گردش کر رہے تھے 12 ٹرائب، تو ان میں سے ایک ٹرائب گم ہو گیا تھا، جو آج تک جس کو لاسٹ ٹرائب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرائب تھا جو گم ہو گیا، جسے آج بھی بنی اسرائیل تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ایتھوپیا چلے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ، کیونکہ ایتھوپیا کے اندر سے بھی بنی اسرائیل نکلے ہیں، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اور ان کو وہاں سے ایویکویٹ کر کے اسرائیل میں آباد کیا تھا۔ تو بلیک یہودی بھی موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا میں آ گئے تھے اور یہیں پہ ایران کے اندر یا کسی جو بخارا ہے، سمرقند ہے، یہاں پہ گم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پٹھان ہیں ہمارے ٹرائبل ایریا کے اندر، یہ لاسٹ ٹرائب ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ بعد میں یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے۔ بہرحال ایک قبیلہ ان کا گم ہو گیا تھا، تو 11 ٹرائب ان کے رہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک کہانی جو ہے اس نے ٹرن لیا، کہانی اس طرح ٹرن لیتی ہے کہ 11 ٹرائب آئے، اور ٹرائب آنے کے بعد یہ ظاہر فلسطین کے اندر قابض ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کی جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد جو وہاں پہ قابضین تھے انہوں نے قبضہ چھڑایا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ وہاں پہ آباد ہو گئے، 12 کے 12 یا 11 کے 11 ٹرائب۔ ان میں جو جودہ تھا ٹرائب یا یہودا تھا ٹرائب، یہ بڑے غریب لوگ ہوتے تھے اور بڑے کمزور لوگ ہوتے تھے۔
تو باقی جو 10 ٹرائب تھے جن میں بنجامن ٹرائب جو تھا بڑا تگڑا تھا، بنیامین کا جو حضرت بنیامین کا جو ٹرائب تھا وہ بڑا تگڑا تھا، تو اسے باقی جو ٹرائب تھے اپنے ساتھ 10 ان سب کو ملا لیا یا 9 کو ملا لیا. تو ملا کے نا بنجامن نے انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنی ایک اسٹیٹ بنا لی اور حکومت جو تھی وہ بنجامنس کے پاس چلے گئے، یعنی بنیامین کا جو ٹرائب تھا اس کے پاس چلے گئے. اور جتنے ٹرائبز ہیں نا اب ان کا نام اپنے جو بزرگ تھے ان کے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے نام پہ ان ٹرائبز کے نام ہیں. تو بہرحال جو بنجامن تھے انہوں نے باقی سب کو اپنے ساتھ ملا کے فلسطین کے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی، اور جو جودا تھے اس کو انہوں نے نکال دیا فلسطین سے. جب نکالا تو یہ ٹرائب جو تھی یہ ویسٹ بینک پہ آگے آ گیا، جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ویسٹ بینک جو ہے 2 قسم کے ویسٹ بینک ہیں، وہاں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو ڈیڈ سی جو ہے، وہ ڈیڈ سی جو ظاہر پہلے سے لوط علیہ السلام کے دور سے وہ ڈیڈ سی بنا ہوا ہے، تو وہاں اس کا جو ویسٹ بینک ہے جو مغربی کنارہ ہے اس کے ساتھ یہ آباد ہو گیا. اور دوسرا جو مغربی کنارہ ہے وہ ریور جارڈن کے ساتھ بھی ہے، تو کچھ حصہ ریور جارڈن میں آ جاتا ہے اس کا مغربی حصہ ہے، اور کچھ جو حصہ ہے وہ ڈیڈ سی جو ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ آباد ہو گئے، وہاں پہ آ کے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو ان کا کام صرف ایک تھا، یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اسرت میں بڑی غربت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ فلسطین کے اندر داخل ہو سکیں یا پھر یہ جو یروشلم ہے آج اس کے اندر داخل ہو سکے، تو باہر ہی رہتے تھے. اور جو اندر گورنمنٹ تھی وہ بنجامن کی حکومت تھی، اور جو باقی ٹرائبس تھے وہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور ان ٹرائبس نے واپس آ کے بھی فلسطین کے مختلف حصوں میں آ کے اپنے جو حکومتیں تھیں وہ قائم کر لی تھی یا اپنی سٹیٹس بنا لی تھی. ان میں سے جو آپ نے ایک سنا زائنسٹ آپ نے سنا ہوگا، تو زائنسٹ جو ہے نا یہ زیون ہے. زیون ایک جگہ کا نام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ٹرائب تھا، جو جوزف کا ٹرائب تھا، وہ زیون میں آ کے آباد ہوا تھا. تو ان لوگوں کو زائنسٹ کہا جاتا ہے، اس لیے زائنسٹ کہا جاتا ہے کہ ان کی فلسفی باقی سب سے مختلف ہے. تو وہ بیسیکلی علاقے کا نام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پہ آ کے یا ان کا ٹرائب جہاں پہ آ کے آباد ہوا تھا، تو وہ علاقہ جو تھا نا زیون تھا، یا گاؤں کا نام زیون تھا، تو اس سے زائنسٹ بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال جو جودا تھے ان کو انہوں نے نکال دیا، اور اب وہ ویسٹ بینک میں آ کے مقیم ہو گئے، اور سارا دن وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور رات کے وقت وہ گریہ زاری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا پروردگار ہم بھی آپ کے بندے ہیں، لیکن آپ کے دوسرے بندوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا ہے، تو آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں، ہمارے اوپر اپنی حکومت کے دروازے کھولیں، ہمارے اوپر خوشحالی کے دروازے کھولیں، ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے اوپر کرم کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی دعا سن لی. جب یہ دعا سنی تو اس کے بعد جو طاقتور ترین انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ جودا قبیلے کے اندر سے آئے. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جن کو ڈیوڈ کہا جاتا ہے، ان کا تعلق جو تھا وہ اسی قبیلے سے تھا، جودا سے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کا تعلق بھی جودا سے تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا تعلق بھی جودا کے ساتھ تھا. تو جو طاقتور انبیاء اس کے بعد آئے ہیں جن کے اوپر کتابیں اتری ہیں، ان سب کا تعلق جو تھا جودا کے ساتھ تھا. وہ یہودی تھے، یعنی یہودا یا جودا یا یہودی، تو وہ اس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو تب بھی وہ جودا قبیلے کے اندر سے ہی ہوں گے. اب یہ جو جوداز ہیں ان کا ایشو کیا بنا اور ایران کے ساتھ ان کا کنفلکٹ کیا ہوا تھا، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. اگر آپ یہ کہانی پوری سنیں گے تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ یہودیوں کا ایشو کیا ہے، اسرائیل کا ایشو کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایران کا ایشو کیا ہے، اور کیوں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کیوں یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کیوں ایسا ہوگا کہ اس جنگ کو دنیا کی آخری جنگ بھی کہا جاتا ہے. آپ اگلا ویلاگ ضرور ملاحظہ کیجیے گا، باقی ڈیٹیل باقی کہانی میں آپ کو اس میں سناؤں گا. مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.